السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ ایمان بالآخرت کے لیے قرآن حکیم میں جو استدلال دیا گیا، اسی مناسبت سے یہ سورہ مبارکہ سورۃ القیامہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے۔ اس سے پہلے کہ اس موضوع پر گفتگو ہم آگے بڑھائیں، مناسب محسوس ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ رواں ترجمہ اس سورہ مبارکہ کا ہم کر لیں، جس کا نتیجہ یقیناً نکلے گا کہ اس کے اندر جو ایک صوتی ہم آہنگی ہے، الفاظ کا جو زیر و بم ہے، جو کسی نہ کسی درجے میں ترجمے میں بھی اس کا ظہور ہوگا، وہ انشاءاللہ ہمارے اوپر اس کا ایک مفید اثر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بھلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو قادر ہیں اس بات پر کہ اس کی ایک ایک پور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور ہی پر کاربند رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اور پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے بڑی ڈٹائی کے ساتھ، کب ہوگا قیامت کا دن؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس دن نگاہیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند گہنا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا، چیخے گا، پکارے گا کہ ہے کہیں کوئی جائے پناہ؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آج کے دن تو تمہیں اپنے رب کے حضور ہی جا ٹھہرنا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے نفس پر خوب بصیرت حاصل ہے۔ ولو القی معاذیرہ، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں تراشے، کتنے ہی بہانے بنائے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے اس قرآن کو جلد سیکھنے کے لیے، جلد یاد کرنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن حکیم کو جمع کر دینا، آپ کے قلب مبارک میں محفوظ کر دینا اور اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اسے پڑھوا دیں تو اتباع کیجئے اس پڑھے ہوئے کا، ثم ان علینا بیانہ، اور اس قرآن کی تبیین اور اس کی توضیح اور وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ اے لوگو تمہیں اس عاجلہ سے بڑی محبت ہے، دنیا کی زندگی، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، پیچھے ڈال دیتے ہو، پس پشت رکھتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن ہوں گے کچھ چہرے کے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے، شاداں و فرحاں، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے، اپنے رب کے امیدوار۔ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن انتہائی اداس، کملائے ہوئے، زرد چہرے، خوف زدہ چہرے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اس لیے کہ اب انہیں معلوم ہے، انہیں گمان ہے کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہونے والا ہے جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب وہ جان ہنسلیوں میں آ پھنسے گی، وقیلا، اور کہا جائے گا من راق، کہاں ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور خوب معلوم ہو جائے گا اس شخص کو کہ جو اس وقت اس نزع کے عالم سے گزر رہا ہے کہ اب جدائی کا وقت ہے، اب فراق ہی فراق ہے، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تو ہر شخص کو رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی،
نہ اس نے تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے اور اپنے منہ کو پھیر لیا۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمطى، اور اس کے بعد وہ چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتی ہوئی چال۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تباہی اور بربادی ہے تیرے لیے، پھر تباہی اور بربادی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ گمان کیا تھا اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا تم ایک منی کا نطفہ نہیں تھے کہ جو ٹپکائی گئی، ایک بوند نہیں تھے منی کے؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اور اس کے بعد اسی ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ نے علقہ بنا دیا لوتھڑے کی شکل میں، فسوی، اور اس کا تسویہ کیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر اسی سے اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث، لڑکا یا لڑکی، دونوں کی تخلیق فرما دی۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ قیامہ ہے۔ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے نام ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ نام جو ہے اس سورت کا مستقل موضوع ہو، علامتی نام بھی ہیں۔ سورہ نمل، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، ایک پوری سورت قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ کہ جس میں چیونٹیوں کا ذکر ہے، اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھ دیا۔ لیکن یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس کا نام جو ہے اس سورت کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے ساتھ گہری مطابقت رکھتا ہے۔ اگلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ مکی اور مدنی صورتیں جو قرآن حکیم میں ہوتی ہیں ان کی ایک خاص اسلوب ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، کل 40 آیات اس میں موجود، لیکن حجم کے اعتبار سے عام طور پر جو مصحف ہے اس کا صرف ایک صفحہ کور کر پاتی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے وہ بہت ہی گہرا مضمون ہے، قیامت۔ اس لیے کہ مکی دور میں جو ابتدائی دور میں صورتیں نازل ہوتی ہیں اس کا اصل مضمون جو ہے انذار آخرت ہے، قیامت ہے۔ لیکن مدنی صورتوں کے اندر آپ کو آیات بھی بڑی طویل ملیں گی، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو اگر میں مثال دوں کہ ایک پہاڑی نالہ ہے، لیکن جیسے ہی وہ میدانی علاقے میں آتا ہے، جب تک پہاڑی اس علاقے کی اس گزرگاہ سے وہ گزر رہا ہے، اس کا پارٹ بھی چھوٹا ہے لیکن ایک ہیجانی کیفیت ہے اس میں، ایک جسے آپ کہیے کہ جس طرح کو نیند کے ماتوں سے کو جو ہے نیند سے جگانے کے لیے ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو مکی صورتوں میں یہ انداز بہت نمایاں ہے، گویا کہ مدہوش ہیں لوگ، اسی دنیا کے اندر مبتلا ہیں، یہیں زر پرستی ہے، یہیں کی جو ہے حب جاہ ہے، حب مال ہے، انہیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر آخرت کے لیے بیدار کیا گیا۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، یہ لا اصل میں لا نافیہ نہیں ہے بلکہ یہ وصل کے لیے آتی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی۔ دیکھیے سب سے زیادہ تاکید تو یہاں اس بات میں بھی ہے، یہاں قیامت کے ہونے پر کہ وہ شدنی ہے، ہو کر رہے گی، اس پر قسم کھائی جا رہی ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ گویا کہ اس بات کے اندر اور مزید زور اور تاکید پیدا ہو گئی، اور اسی کے ساتھ لے کر آئے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی۔ یہ نفس ملامت گر وہ ہے کہ جو انسانوں اور حیوانات کے اندر ایک تمیز اللہ نے رکھی ہے۔ کسی حیوان کے اندر خیر و شر کی کوئی تمیز نہیں، نیکی اور بدی کی کوئی تمیز نہیں، انسان کے اندر یہ تمیز موجود ہے، جسے ہم ضمیر کے نام سے جانتے ہیں کہ انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کسی غلط کام میں ملوث ہوتا ہے تو ضمیر ہے کہ جو اسے اندر سے ٹوکتا ہے، فوراً متنبہ کرتا ہے تم نے غلط کام کیا ہے، تم نے ظلم کیا ہے، فلاں شخص کا مذاق اڑایا، تم نے اچھا کام نہیں کیا۔ تو یہ نفس ملامت گر جو اندر موجود ہے، جو آپ کو نیکی اور بدی کے درمیان ایک تمیز قائم کرنے والا ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آخرت ہو کر رہے گی۔ اس لیے کہ نیکی اور بدی کا شعور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا تو آخر اس کی کوئی ضرورت تو تھی نا۔ جو شخص نیکی والے کام کر رہا ہے اسے اچھا بدلہ ملنا چاہیے، اچھا ریوارڈ ملنا چاہیے، اس کو بہترین اجر ملنا چاہیے، اور جو بدی والے کام کرنے والا ہے، جو اللہ کا باغی ہے، سرکش ہے، فاسق و فاجر ہے، اسے اس دنیا کے اندر گویا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ دنیا کا قانون سے ایسا شخص جو ہے بالکل بچ نکلتا ہے۔ انسانی عقل اور منطق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی اور زندگی ہونی چاہیے کہ جس میں یہ نفس ملامت گر گویا کہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی دلیل ہے وقوع آخرت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی تمیز اور ضمیر نامی شے جو تمہارے اندر رکھی ہے، یہ تمہاری رہنمائی کرتی ہے کہ اس کا نتیجہ لازماً نکلنا چاہیے، اچھے کام کا اچھا بھلا نتیجہ، بہترین ریوارڈ لازماً ملنا چاہیے،
اور فاسق و فاجروں کو اور برے کام کرنے والوں کو، اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کو اس نتیجے کو بھگتنا چاہیے، ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ نفس ملامت گر کی بھی اللہ نے قسم کھائی، وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اس لیے کہ سب سے بڑی دلیل ہے وقوع آخرت پر۔ انشاءاللہ یہ مضمون ابھی جاری رہے گا، ابھی وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat elites have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ فیصلے جن سے نکلتے ہوں راستے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کا کیا مطلب ہے؟ تربیت کا معنی یہ ہے کہ اسلامی آداب ان کو سکھلایا جائے، خیر کی ان کو تعلیم دو۔ کہ آنکھ بند ہونے کے بعد ایک عظیم سلسلہ ہے جو دنیا ہے، اس کے لیے ہمیں اولاد کو تیار کرنا ہے۔ مشورے جو ضروری ہیں زندگی کے واسطے۔ ہمارے مسلم گھرانے تو ہیں لیکن بہت کم اسلامی گھرانے، جس کو روشن خیالی کہی جاتی ہے وہ جاہلیت اولیٰ، جن میں پوشیدہ ہے الجھنوں کا حل۔ مسلم معاشرے کے اندر بیداری پیدا کی جائے۔ اگر تزکیہ نفس کا ماحول ہو تو دینداری دنیا داری ختم ہو۔ جس میں ناممکن ہے رد و بدل۔ شرعی حدود کو ہم توڑتے ہیں تو بڑے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اس سے روکا تو یقیناً اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ گزاریے زندگی احکام الہی کی پیروی میں، علماء کی رہبری میں، ہر جمعہ اور سنیچر شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی وقفے سے پہلے ہم نے سورہ قیامہ کا ایک مکمل رواں ترجمہ بھی پڑھا تھا، اور ساتھ ہی یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خیر اور شر کی ایک تمیز اور ضمیر نامی شے جو رکھی ہے، وہ ایک بہت بڑی دلیل ہے وقوع آخرت پر۔ آگے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال ہے اسے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ اس لیے کہ آخرت کا انکار، جبکہ قرآن حکیم کی دعوت پیش کی جا رہی تھی، تو جو بھی مخاطبین اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، ان میں جہاں شرک بھی تھا، اللہ کے سوا اور سینکڑوں دیویوں اور دیوتا انہوں نے گھڑ لیے تھے، وہیں آخرت کا انکار۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو چکیں گے،
ہم گل سڑ جائیں گے اور ہمارا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر کہیں زمین میں جذب ہو جائیں گی، ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا۔ ہیہات لما توعدون، یہ بات جو ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کہیں بہت دور کی کوڑی ہے جو لے کر آئے ہیں، لہٰذا ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں۔ یہ ایمان بالآخرت، اور ظاہر ہے کہ اس کا جو ایک سب سے بڑا مظہر ہے قیامت کا دن، گویا کہ انکار آخرت جس اعتبار سے ان لوگوں کے ہاں موجود تھا، اس کا جو عریاں ترین شیڈ ہے کہ ہم کسی آخرت کے ماننے والے نہیں۔ یہ مرنے کے بعد کیسے ممکن ہے؟ اللہ کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ دے، ہمیں دوبارہ زندہ کر دے۔ انکار آخرت کے ضمن میں قرآن حکیم میں جو مختلف شیڈز بیان ہوئے ہیں، اس کو بھی خاص طور پر نوٹ کر لیجیے۔ یہ تو بالکل عریاں ترین چٹا انکار ہے نا آخرت کا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، ہم زندہ ہوتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور مرنے کے بعد کی کسی زندگی کے ہم قائل نہیں، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ یہ ہے جسے ہم دہریت کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہے وما یہلکنا الا الدہر، کوئی ہلاکت اگر ہم پر کوئی واقع ہوتی ہے تو سوائے یہ زمانے کی گردش ہے، دہر ہے، یہ زمانہ ہے، اسی کو دہریت کہتے ہیں۔ گویا کہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں۔ یہ ہے عریاں ترین معاملہ آخرت کے انکار کا۔ ایک ہے کہ مانتے تو ہیں آخرت کو لیکن عملاً انکار کر رہے ہیں۔ ان نظن الا ظنا، دل میں آتا تو ہے کہ آخرت ہے، ہاں ہمارے بزرگوں نے بھی بتایا، جو بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی ذکر موجود ہے۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمبعوثین، صرف ایک ظن اور گمان کے درجے میں ایمان بالآخرت تو حاصل ہے، لیکن یہ کہ ہمارا دل اس پر نہیں ٹھکتا، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ ایک انکار آخرت کا اور شیڈ بھی ہے، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ تمہارا عمل خواہ کیسا ہی ہو، ہاں صرف اس بات کے اوپر کہ تم مسلمان ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اور تمہارا تعلق اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، لہٰذا یہی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ آخرت کا گویا کہ اقرار تو ہے لیکن عملاً اس کا انکار ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ فلاں خانوادے سے ہیں، فلاں نسل سے ہیں، اعلیٰ نسل سے ہیں۔ یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق حضرت فاطمہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لخت جگر۔ روایات میں ہے کہ ایک موقع پر حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست خود کرو، فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اگلے الفاظ نوٹ کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ حضور کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنی لخت جگر سے فرما رہے ہیں، اپنی پھوپھی سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ تو ہما شما کا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا کتنا کچھ تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ بھی انکار آخرت کا ہی ایک شیڈ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ مانتے تو ہیں، تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا قول و فعل اور ہماری سیرت و کردار اس کی گواہی نہیں دے رہے۔ تو ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو قادر ہیں اس بات پر کہ انسان کی ایک ایک پور کو درست کر دیں۔ ہماری قدرت کے کتنے بڑے بڑے مظاہر ہیں کہ جو تمہیں اس کائنات میں نظر آ رہے ہیں، اس زمین سے لاکھوں گنا بڑے کرے موجود ہیں۔ اس زمین کی حیثیت تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک بہت بڑا کینوس ہے، اور اس کے اوپر آپ نے بال پوائنٹ سے ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگا دیا، تو اس ڈاٹ کی جو ہے اس پورے کینوس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت و تناسب ہوگا۔ اس زمین کی اس کائنات کے ساتھ تو وہ نسبت و تناسب ہی نہیں، اور اس زمین پر چلتا ہوا ایک انسان، آپ اندازہ کیجئے کوئی ریشو پرپورشن ہے، لیکن یہ کہ خدا کا مد مقابل بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی فرعون پیدا ہو گئے، کتنے ہی نمرود پیدا ہو گئے، کتنے ہی اللہ کے باغی و سرکش پیدا ہو گئے، کس بنیاد پر؟ وہ یہ سمجھتا ہے یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ شاید ہم اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہماری پکڑ سے بچ کر کہاں جائے گا، ہم اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، آخرت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے، کس لیے؟
اس لیے کہ اپنے فسق و فجور والی زندگی کو چھوڑنے کو تیار نہیں. جو حرام شے اس کے کاروبار میں شامل ہو چکی، اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک سٹیٹس بن چکا ہے، کھانے کا ایک خاص معیار بن چکا، آپ کے ایک خاص طبقے کے ساتھ مراسم پیدا ہو گئے. اب ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، لہذا آخرت کی نگاہ اس کے تصور کو اپنے نظر سے اوجھل رکھو. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا یہ ہے کہ فسق و فجور والی زندگی ہی پر رہے، اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کو تیار نہیں، اسی ڈٹائی پر جو ہے اسی کے اوپر جاویداں رہے. یسأل ایان یوم القیامہ، اور سوال یہ کرتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن. یہ گویا کہ بڑی شوخی سے پوچھتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن کا ذکر کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو دل کے کانوں کے ساتھ سنیں، انسان کی فطرت جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی جو تمیز ہے، خیر اور شر، خیر اگر خیر ہے تو اس کا اچھا نتیجہ نکلنا چاہیے جو یہاں نہیں نکلتا، شر اگر شر ہے تو اس کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے جو یہاں نہیں نکلتا. ایک اور زندگی ہونی چاہیے کہ جہاں انسان کو بھرپور اجر یا اس کا بھرپور جو ہے اس کی سزا مل کر رہے. تو انسان عقل و فطرت کی روشنی میں وہاں تک پہنچتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. زج ہو کر جو بات کہتا ہے وہ کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، بتائیں کب ہوگا قیامت کا دن. آگے دیکھیے جواب میں جو ایک بہت ہی جلالی انداز ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت کا دن تو تب ہوگا جب تمہاری نگاہیں چندھیا جائیں گی، جب نگاہیں چندھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند گہنا جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے. اب یہ قیامت کے دن کا جو نقشہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قیامت کا دن ہم ان آسمانوں کو لپیٹ لیں گے جیسے کہ کسی کتابوں کے طومار کو لپیٹا جاتا ہے. اس کائنات کی بساط جو ہے وہ تو تلپٹ کر دی جائے گی. یہ بڑے بڑے کرے جو اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں وہ کس قسم کی فورسز کے ذریعے آپس میں جکڑے ہوئے ہیں، کوئی اپنے مدار سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس مدار کی اس جیسے آپ کو یہ ڈور کھینچ دیں گے اور اس کی بساط کو تلپٹ کر دیں گے تو سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے. بڑے بڑے کرے جب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو اس کائنات کے نظام کا آپ کو تصور کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ کوئی شہاب ثاقب ہے، وہ زمین پر گرنے والا ہے، بہت خوفزدہ ہو گئے. اب شہاب ثاقب کی کتنی کی جسامت ہے، اس کا کتنا وزن ہے، لیکن جس تیز رفتاری کے ساتھ وہ آ کر ٹکرائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. کجا یہ بڑے بڑے کرے اگر آپس میں جو ہے وہ ٹکرانے لگ گئے تو جو نقشہ ہوگا اس کو کھینچا گیا قرآن حکیم میں ان الفاظ میں، القاریۃ ما القاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی، وہ بڑے بڑے دھماکے جو ہوں گے اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو قیامت کا دن جب آئے گا تو تمہاری نگاہیں چندھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند گہنا جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وہ بساط جب لپیٹی جائے گی تو سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اور یہی انسان جو بڑی شوخی سے سوال کرتا تھا کہ کب ہوگا قیامت کا دن، اس دن چیخے گا کسی جائے پناہ کی تلاش میں. ہے کہیں کوئی جائے پناہ؟ ظاہر ہے کہ اس دن تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ کا عذاب ہی مقدر ہے. کہاں جاؤ گے؟ کلا لا وزر، آگے فرما دیا گیا کہ آج کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے. آج تو گویا کہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ مل کر رہے گا. الی ربک یومئذ المستقر، آج کے دن تو گویا کہ تمہیں تمہارے رب کے حضور ہی تمہارا مستقر ہے، اسی کے حضور تمہیں پیش کیا جانا ہے، جا ٹھہرنا ہے تمہیں اپنے رب کے سامنے. یہ ہے اصل میں عدالت خداوندی کا کٹہرا جو گویا کہ بنیاد بنتا ہے ایمان بالآخرت، قیامت. اور قیامت کے ضمن میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، قرآن حکیم میں سورہ زمر میں فرمایا گیا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب نفخہ اولا ہوگا، نفخہ اول جسے کہتے ہیں، سور میں پھونکا جائے گا تو اس کائنات پر جو ہے ایک بہت بڑی تباہی ہے کہ جو آئے گی. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرَى، اس کے بعد سور میں پھر دوبارہ پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جسے ہم باسِ بعد الموت کہتے ہیں. کہ دوبارہ جو سور میں پھونکا جانا ہے تو ہر وہ شے جس پر موت طاری ہو چکی تھی اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. جیسا قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ بڑے بڑے لشکروں کی شکل میں انسان اپنی قبروں سے نکل کر جو ہے وہ عدالت خداوندی کے کٹہرے میں جمع ہوں گے، گویا کہ ایک ہدف کی طرف بگٹور دوڑے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے یوم قیامہ. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، جس دن یہ معاملات ہوں گے تو یہی انسان جو اللہ کا بڑا باغی و سرکش تھا کسی جائے پناہ کی تلاش میں کہ شاید کہ کہیں کوئی جائے پناہ مل جائے. کہا جائے گا لا، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر. بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ،
انسان کو اپنے اوپر پوری بصیرت حاصل ہے، یا انسان خود اپنے بارے میں جانتا ہے یا اس کا رب اور خالق اس کے بارے میں جانتا ہے۔ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے ممکن ہے کسی شخص نے دینداری کا لبادہ تو اپنے اوپر اوڑھ لیا ہو، لیکن اسے خود تو معلوم ہے نا کہ میں خالص دنیا دار انسان ہوں، میں کاروبار میں دوسروں کے ساتھ وعدہ کر کے اس کو خلاف بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، کسی اور اعتبار سے بھی بہت سے نقائص میرے اندر ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر خوب بصیرت حاصل ہوتی ہے، ولو القی معاذیرہ، خواہ وہ کتنے ہی بہانے بنا لے، اور قیامت کے دن بھی انسان بہت سے بہانے بنائے گا، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہاں انسان کی کوئی معذرت، کسی قسم کا بہانہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس انجام سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ ایمان موجود ہو، وہ تقوی موجود ہو، قیامت پر بعث بعد الموت پر ہمارا وہ یقین اس درجے کا ہو کہ ہمارے قول اور عمل اور ہمارے فعل اور ہماری سیرت و کردار کے اندر واقعتاً ایک انقلاب پیدا ہو جائے جو ہمیں اس دین پر، اس صراط مستقیم پر آگے سے آگے بڑھاتا چلا جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔